بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 94 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَمَتَسْتُزِيدَ زَادَ سے لے کر ضم من الناسکین خیف منا تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمَتَسْتُزِيدَ زَادَ، اور جب اس سے مزید طلب کیا جائے تو وہ مزید زیادہ دے دیتا ہے۔ زاد یزید زیادتاً، استزیدہ یہ استفعال سے مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جب اس سے زیادہ طلب کیا جائے تو زیادہ وہ زیادہ دے دیتا ہے۔ لا یستقر بمغنن، وہ کسی گھر میں نہیں تیرتا۔ استقر یستقر استقراراً باب استفعال ہیں، قر یقر قراراً سے ٹیرنے کے معنی میں ہیں، اقامت اختیار کرنا۔ بمغنن کسی منزل میں، غنی یغنا غنن سے ہیں بے پرواہ ہونا، غنی بالمکان کسی جگہ پہ اقامت اختیار کرنا، مغنا مکان کو کہتے ہیں، مغانی اس کی جمع تھی۔ وقل ما ينكح الا مثنى، اور بہت کم وہ نکاح کرتا ہے مگر دو عورتوں کے ساتھ، یعنی قل یقل قلتاً سے۔ نکح ینکح نکاحا، نکاح کرنا، الا مثنى مگر دو کے ساتھ، یعنی جب بھی اس سلائی کے ساتھ سرما لگایا جاتا ہے تو دونوں آنکھوں میں لگایا جاتا ہے۔ یسخو بموجودہ و یسمو عند جودہ، یسخو سخا یسخو سخاوتاً، یعنی وہ سخاوت کرتا ہے بموجودہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، وہ یسمو اور بلند ہوتا ہے، سما یسمو سمون سے، عند جودہ اپنے سخاوت کے وقت۔ وینقاد مع قرینتہ وان لم تکن من طینتہ، وینقاد اور وہ تابع رہتا ہے اپنے ساتھی کے، وَإِن لَمْ تَكُن مِّن طِينَتِهِ اگرچہ وہ اس کے جنس سے نہ ہو، یعنی اگر غلام مراد ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے مراد اس کی بیوی ہے، یعنی وہ بیوی کا مطیع اور فرما بردار رہتا ہے اگرچہ وہ بیوی اس کی طبیعت کی نہ ہو۔ اور اگر وہ سلائی مراد ہیں تو پھر ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ سرمدانی کے بغیر نہیں رہتا اگرچہ وہ اس کی جنس سے نہ ہو، یعنی سلائی لکڑی کی اور سرمدانی لوہی کی بنی ہوئی ہو تب بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ وَيُسْتَمْتَعُ بِزِينَتِهِ وَإِن لَمْ يُطْمَعْ فِي لِينَتِهِ، اس کی زینت سے نفع حاصل کیا جاتا ہے اگرچہ اس کی نرمی کی امید نہیں رکھی جاتی۔ استمتع یستمتع استمتاعاً یہ باب استفعال ہیں، نفع حاصل کرنا بزینتی اس کی زینت سے۔ وَإِن لَمْ يُطْمَعْ اگرچہ طمع نہ امید نہ رکھی جائے، فی لینتہ اس کی نرمی، لان یلین لینن نرم ہونا کسی چیز کا۔ فقال لهم القاضی، قاضی نے ان سے کہا، اما ان تبینا یا تو بالکل واضح بات بیان کرو، وإلا فبینا اور اگر واضح بات نہیں بیان کر سکتے تو الگ ہو جاؤ، یہ جگہ چھوڑ دو۔ فابتدر الغلام، غلام نے جلدی کی، وقال یعنی آگے بڑھا اور اس نے کہا، اعارنی ابرتن لارفو اتمارن، اس نے مجھے عاریتاً ایک سوئی دی، لارفو اتمارن تاکہ میں اپنے ان پرانے کپڑوں کو سی لوں جنہیں بوسیدگی نے عفا البلا وسودہا مٹا دیا ہے اور اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ عرفو رفع یرفو رفعن سے ہیں سی لینا، اتمارن یہ تمرن کی جمع ہے، بوسیدہ ہڈی کو بوسیدہ کپڑے کو کہتے ہیں۔ عفا عفا یعفو عفواً یعنی بوسیدہ کر دیا ہے اس کو بلا بوسیدگی نے،
وسودہا اور اس کو سیاہ کر دیا ہے، سود یسود تسویدن، تو عفل اثر یعنی اثر کو مٹانا، اسی سے درگزر بھی ہے نا، تو وہ غلطی کے اثر کو مٹا دیتا ہے۔ بلا یہ بلیہ یبلا بلن اور بلا ان سے ہیں بوسیدگی۔ فن خرمت فی یدی، چنانچہ تو وہ سوئی میری غلطی کی وجہ سے میرے ہاتھ میں ٹوٹ گئی، اعلیٰ خطئین میری غلطی کی وجہ سے۔ لما جذبت مقودہا، جب میں نے اس کے دھاگے کو کھینچا۔ انخرم ینخرم انخراما، یہ باب انفعال ہے، پٹنا منقطع ہونا، اور خرم یخرم خرمن سوراخ کرنا، قطع کرنا۔ جذب یجذب جذباً کھینچ لینا، مقودہا اس کے یعنی خیطہا اس کے داغے کو۔ فلم یر الشیخ ان یسامحنی بعرشہا، چنانچہ شیخ نے اس کے تاوان سے مجھے مبرہ نہیں کیا، یعنی معاف کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اذا رأى تعودہا، جب اس نے اس کی کجی دیکھی، یعنی اس کی خرابی۔ تعود یتعود تعودن، کجی خرابی کو کہتے ہیں۔ عود یعود عودن، ٹیڑھا ہونا۔ بل قال، بلکہ کہنے لگا، ہات عبرتن تماثلھا، یا تو اس جیسی سوئی لا کے مجھے دو۔ عبر اس کی جماعتی ہیں جو بالکل اس جیسی ہو، مماثل ہو۔ او قیمتاً بعد ان تجودہ، یا پھر اس کی قیمت لاؤ عمدہ کرنے کے بعد، یعنی ایسی معمولی سی قیمت نہیں بلکہ ٹھیک ٹاک قیمت میں لوں گا اس کی، تو اس کی عمدگی کے بعد یعنی اچھی قیمت۔ وَاعْتَاقَ میلی رہنن لدیہ، اس نے اپنے پاس رہن کے طور پر میری سلائی رو کے رکھی۔ اعتاق یعتاق اعتیاقاً، اس نے رو کے رکھی، یہ باب افتعال سے ہیں۔ اعتاق الشیء یعنی کسی چیز کو منع کرنا، رو کے رکھنا۔ میلی اس سلائی کو، جمع اس کی امیال اور میول آتی ہیں۔ رہنن اپنے پاس رہن کے طور پر، وناہی کبھی صبتاً تزودہا، اور اس کی برائی سے آپ کے لیے یہی خصلت کافی ہے جو اس نے توشے میں اختیار کی ہے۔ صبتاً برائی کے اعتبار سے۔ فالعین مرہا لرہنہ ویدی تقصر عن ان تفک مروودہا، چنانچہ میری آنکھ سلائی کے رہن رکھنے کی وجہ سے بے سرما اور بیمار ہیں۔ مرہا بیمار ہیں، لرہنہ اس کی اس رہن رکھنے کی وجہ سے۔ ویدی تقصر، اور میرا ہاتھ جو ہے وہ اس بات سے قاصر ہیں۔ مرہا یہ فعلہ کے وزن پر ہیں، صیغہ صفت ہیں۔ عین مرہا یعنی بیمار آنکھ۔ مرح یمرح مرحن، آنکھ کا بے سرما ہونا، آشوبی چشم کی مرض میں مبتلا ہونا۔ ویدی تقصر، اور میرے ہاتھ جو ہے قاصر ہے اس بات سے، ان تفکہ کے آزادی دلا دے، مرودہا اس سلائی کو۔ مرود مراود اس کی جماعتی ہیں۔ راد یرود رودن سے ہیں، پڑوسیوں کے گھر کثرت سے آنا جانا۔ مرود سلائی کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آنکھ اور ہاتھ کے درمیان چلتی ہیں۔ فاصبر بذا الشرع، پس آپ جانچ لے اس تشریح کے ساتھ، غور مسکنتی میری مسکنت اور فقر و فاقے کو، یعنی اچھی طرح گہرائی سے جانچ لے۔ ورث لمن لم یکن تعودہا، اور آپ اس شخص پر رحم کرے جو مسکینی کا عادی نہیں ہے۔ رثا یرثی رثین، رثن یعنی رحم کرنا، ترس کھانا کسی کے اوپر۔ فاقبل القاضی علی الشیخ، چنانچہ قاضی شیخ کی طرف متوجہ ہوا، وقال، اور اسے کہا، ایہ بغیر تنویہ، جواب دو بغیر کسی ملمسازی اور جھوٹ کے بیان کے۔ فقال، اس نے کہا، اقسمت بالمشعر الحرام، میں نے مشعر حرام اور اس ذات کی قسم کھائی، ومن ضم من الناسکین خیف منا، جس نے حجاج کو خیف منا میں جمع کیا،
ومن ضم من الناسکین خیف منا، جس نے خیف منا میں حجاج کو جمع کیا، تو میں اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں، ای ہی یہ اس میں فعل ہیں بمعنی امر، یعنی قل کہو، بیان کرو، بغیر التمویہ موہ یموہ تمویہا ملمس سازی یعنی جھوٹ کے، ضم جس نے ملایا، من الناسکین یعنی جھوڑا، جمع کیا، حجاج کو، خیف منا میں۔ تو آج کے سبق میں مذکورہ عبارت کا جو ترجمہ اور اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق سامنے آئی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اچھی طرح اس کو بار بار سنیں گے اور اس کو بخوبی ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔